ایک ایکٹیو وارفیئر کائنیٹک وارفیئر تو ختم ہو چکی ہے. ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 40 اراکین پر جو مشتمل ڈیلیگیشن ہے انہوں نے تشکیل دیا ہے. اسد الدین اویسی کی طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو انگیج کریں گے. پاکستان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن ہے اس کا جو ٹیم ہے اس کا آپ بھی حصہ ہیں. ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کو بھی انگیج کر لیتے, تحریک انصاف کے بھی سینئر لوگوں کو اس میں شامل کر لیتے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا ہوتا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کی گئی تھی 4 مئی کو, اس میں آ جاتے جب پاکستان بہت تناؤ کا شکار تھا, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں آئیں گے. تو وہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. اگرچہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو قراردادیں آئیں ان کی حمایت کی, لیکن یہ جو حمایت آئی ہے اپوزیشن کی طرف سے وہ نیند دلانا تھی, ہاف ہارٹڈ تھی. بہرحال لیکن ہم یہ کوئی آخری مشن, سفارتی مشن نہیں ہے. اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گفتگو ہوتی ہے, کوئی اعتماد سازی ہوتی ہے, تو آنے والے جو وفود ہیں اس پہ انہیں شامل کیا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اگر حکومت اس طرح کا جیسچر شو کرتی آپٹکس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا, اور اگر پی ٹی آئی ڈینائی کر دیتی تو ڈیمیج تو ان کو ہی ہوتا نیریٹو وائز, اور لوگ بھی یہ سوال کرتے کہ آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے پوری نیشن کو ریپرزینٹ کرنے کا, اس کو آپ ڈکلائن کر رہے ہیں سیاسی اختلاف کی وجہ سے. سو یو وڈ ہیو ہیڈ این اپر ہینڈ, ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا آپ کا. جی یہ تو قیاس آرائی رہے گی, لیکن میں بھی قیاس آرائی کروں گا کہ غالباً وزیر اعظم نے یہ دیکھا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس لڑ سکتے ہیں. تو اس میں جو سیاسی وسعت ہے, ویسے تو اور صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے, اور بھی بڑی جماعتیں ہیں جو کہ بڑی اسٹیبلشڈ ہیں اور پرانی ہیں. اگر سیاسی کنسنسس کا مقصد ہوتا تو غالباً ایک فرق وفد بنتا. ابھی تو صرف یہ ہے کہ ایک تجربے, جن لوگوں کو یہ تجربہ حاصل ہے سفارت کاری کا, جو اس معاملے میں سوچتے ہیں اور لکھتے ہیں, ان سب کو اس میں شامل کیا گیا. شاہ محمود صاحب کا بھی نام بہت سے لوگوں کو یاد آ رہا ہے. جی لیکن وہ تو ایک مثال ہے جس میں اس کو نہ ہی فالو کیا جائے تو بہتر ہے, جس طرح انہوں نے. اور بیکاز نہیں دیکھیے نا, 2018 اور 22 کے دوران پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی, اور چلے غالباً شاید شاہ صاحب بطور وزیر خارجہ اس کے مکمل طور پہ ذمہ دار نہیں تھے, عمران خان ذمہ دار تھے, جنرل باجوہ ذمہ دار تھے, لیکن بہرحال اس کا بھی ایک حصہ ہے پاکستان میں. جس طرح انہوں نے جب کشمیر میں, ہندوستان نے کشمیر پر اپنا قبضہ مسلط کیا 2019 میں, اس کے بعد جو ہے جس قسم کے انتہائی غیر سفارتکارانہ بیان کہ اگر جو ہے وہ سعودی عرب کو ناراض کرنے والا, کہ اگر سعودی عرب ہمیں سپورٹ نہیں کرتا تو ہمارے پاس دوسرے سپورٹر بھی ہیں. اور پھر جو انہوں نے بہت ہی بچگانہ کوشش کی اس وقت بانی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم کے بھی, ایک غیر عرب اتحاد جو ہے وہ بنایا جائے, اور جو پتہ نہیں میڈیا پر بھی بات کرے گا. پاکستان کو تو اس خارجہ پالیسی کا بے حد نقصان ہوا ہے ہم نے سب کو, اور ہندوستان کے خلاف جو ان کی بزدلانہ مصالحت تھی, چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں تھی, چاہے وہ ابھینندن کو واپس کرنے کے معاملے میں تھی, وہ ہندوستان اور چین کا جب آپس میں کلیش ہوا اس کا فائدہ نہ اٹھانے کے بارے میں تھی, یہاں تک کہ ان کی حکومت کے آخری مہینے میں جب مارچ 2022 میں ایک براموس مزل, وہی براموس جس نے نور خان بیس پہ اور بولاری پہ اور جیکب آباد پر حملہ کیا, جس کے ذریعے وہ میاں چنو میں آ گرا تھا, لیکن پاکستان نے خاموشی سے اس پہ واپس کر دی اور کوئی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ جو بزدلانہ مصالحت والی پالیسی ہے جس نے ہندوستان کو مستقل طور پہ ایک ایمبولڈن کیا کہ ان کا یہاں تک خیال تھا کہ جب پاکستان پر حملہ کریں گے تو جواب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا میں تو کرم ہی سمجھتا ہوں کہ 1998 میں بھی محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے اور 2025 میں محمد شہباز شریف وزیر اعظم تھے. تو خرم صاحب ویسے ان ریٹروسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو ریگریٹفل ہونا چاہیے افغان طالبان کو جو ہم نے اوور دا ڈیکیڈ سپورٹ کیا. الٹیمیٹلی دے آر لیننگ ٹورڈز انڈیا, بائٹنگ دا ویری ہینڈ دیٹ فیڈ دم. تو یہ تو افسوسناک بات ہے نا کہ اس نوعیت کے کانفلکٹ میں بھی
آپ کو افغان طالبان کی طرح کی انٹیٹی جن کو 90s سے لے کے ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں تب بھی سیلیبریٹ کیا، نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملا، بھارت کی طرف ٹلٹ کر لیا انہوں نے؟ جی سبق کم از کم پاکستان کی حد تک ضرور ہے کہ جو مسلح نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ریاست کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کے عارضی فائدے بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن لانگ ٹرم وہ ایک زہر قاتل ہیں. تو ہمیں اب تو پاکستان کی تاریخ میں آنے والی نسلوں کے لیے واضح طور پہ سبق لکھ دینا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، مسلح نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گا، جس کا ہم نے نتیجہ جو ہے وہ جب تک امریکہ افغانستان میں موجود تھا تب بھی دیکھا کہ ہمارے پر مستقل جو ہے وہ دوغلے پن کے الزامات لگتے رہے. اور اب جو تمام کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں افغان طالبان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. حالانکہ پاکستان نے تو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو فالو کیا تھا، لیکن یہ جو کھیل کھیلا ہے پاکستان کی ریاست میں مسلح گروہوں کو سپورٹ کر کے، وہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا ہے. اور یہی توقع ہے کہ آنے والی جو عسکری قیادت ہے یا سیاسی جو آئیں گے ہمارے بعد لوگ، وہ اس سبق کو سیکھ کر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، رومرز ہیں کہ کوئی بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب سے آپ کے، از دیٹ ٹرو؟ جی میں نے بھی آپ کی طرح میڈیا پر کچھ خبریں سنی ہیں، لیکن ہمیں اس کی بالکل بھی کہیں سے کوئی شنید نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہو رہی. کوئی پرول پر رہائی کا آپشن یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی رہائی؟ ابھی تک تو بالکل بھی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے جو ہے وہ حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے کسی بھی طرح یہ عمل جو ہے یہ معاونت کا ثابت ہوگا. پاکستان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بیرونی طور پر جارحیت کا سامنا ہے تو ہمیں اندرونی طور پر ایک مکمل سٹیبلٹی اور ایک ٹھہراؤ چاہیے. اور یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ بھی غالباً اسی وجہ سے تھا کہ بانی چیئرمین جو ہے وہ 60 ارب روپے کی خیانت کی وجہ سے جو ہے زیر حراست جیل میں. 700 دن جیل میں انہوں نے گزار لی ہیں. اب خرم صاحب پرسنلی نو سمپتھی فار ہم ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ؟ جی تو پھر سمپتھی کو قانون کی زبان میں کیسے استعمال کریں گے ہم؟ کیا ریاست جو ہے obviously لیگل آرگومنٹ تو میں نہیں کر رہا، but do you think that he has spent his time جو کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، میں ان کی ذات سے زیادہ یہ ضرور خواہش ہے ہماری کہ تحریک انصاف جس کو 31% پاکستانیوں نے ووٹ دیے ہیں ان سے اس ایشو کے اوپر گفتگو ہو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 31% ووٹوں کا احترام کیا جائے تو اس کی پہلا جو سٹیپ ہے پھر ان کو ان 69% ووٹوں کا احترام کرنا ہوگا جو ان کو نہیں ڈلے. پاکستان کے عوام نے ان کو سپورٹ نہیں کی، تو باہمی احترام کی بنیاد پر بانی چیئرمین کو ان کی حراست سائٹ پر رکھ کر بطور تحریک انصاف جس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے، اور وہ جماعت جس کو پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن پارٹی لیڈرشپ کے اندر ڈسکشن جاری ہے کہ اسپیکر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائی جائے. اس کے لیے پھر نمبر سیکیور کرنے کے لیے آپ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں؟ دیکھیے میری تو ان کو استدعا ہے، وہ ظاہر ہے وہ اپنے سیاسی اندھے پن میں اپنا نئے اعلانات کرتے ہیں. 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں جا کے اب میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کریں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، ان کی زندگیاں بہتر کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، نوجوان ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان نوجوانوں سے کہیں کہ آئیں، رضاکار بنیں اور خیبر پختونخوا کے اسکول، ہسپتال، ڈسپینسریاں، پولیس اسٹیشن، تھانے درست کریں، آئیں مل کر کریں. تو یہ پاکستان کا فائدہ ہوگا، یہ پاکستان کے لیے زیادہ حمایت میں ہوگا بجائے یہ کہ ہم ایک لامحدود سیاسی اتھل پتھل میں مصروف رہیں. بہت شکریہ.